حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے اندر ایک مینارہ ہے سفید رنگ دا بن گیا ہے اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا ادھر میرے وال ویکھو ایسرا فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھے ہون گے تے اس مینارے تے نزول ہوئے گا فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا یعنی فجر تے نماز فجر دی نماز تے اذان دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے مومنین سیڑھی لا کے مینارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زرد رنگ دا لباس پایا ہوئے گا تے سر دے والاں چو پانی نو چڑھ رہا ہوئے گا امام مہدی جنہاں دا نا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مصلی امامت تے کھڑے ہون گے تے حضرت عیسیٰ نو آؤندیاں ویکھن گے مصلی چھڑ کے پراں ہو جان گے کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ نا اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے نماز تسی پڑھاؤ آج میں نماز پڑھاؤ واسطے نہیں آیا بلکہ میں پڑھن واسطے آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا وا کی بن کے آیا ہن اصل عیسیٰ دے نے میں امتی بن کے آیا تے مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا انہیں 1891 دے اندر دعویٰ کیتا ازالہ اوہام فتح اسلام نہ 2 کتاباں لکھیاں انہاں کتاباں جنہیں پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا رسالہ چھپدا سی پریس چو انہوں نے پتا لگا اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور ایک کتاب بعد مولانا آغا شورش کشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت لکھی ہے آدھن میں جو کتاب شروع کرنے لگا نا تو میں کہا ویکھا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے انہوں نے ساریاں کتاباں چھان ماریاں انتے نتیجہ نکلیا تحریک ختم نبوت دا پہلے بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تحریک دا آغاز 1891 دے اندر ہویا اور اس مرزے تے پہلا کفر دا فتوہ سید نذیر حسین دہلوی نے لگایا اور اس فتوے تے 200 علماء دے سین مولانا محمد حسین بٹالوی نے کرائے روحانی خزائن تی جلد نمبر 11 مرزا خود لکھ دے میرے کفر دا فتوہ سب تو پہلے لان والے 2 وہابی مولوی سر ایک دانا محمد حسین بٹالوی ہے دوسرے دانا سید نذیر حسین دہلوی ہے اور سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1908 مریا جہنم واصل ہویا مرزا 1917 صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے اس تو بعد بھی یہ دی موت مبالغے دی شکل سے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دن آل ہوئی انہیں خود لیٹر لکھیا کہ میں مولی ثناء اللہ دیاں تقریرہ تو تحریرہ تو میں تنگ آ گیا اگر میں جھوٹا میں مولی ثناء اللہ امرسری دی زندگی جمار جا مولی ثناء اللہ اگر جھوٹا ہو میری زندگی جمار جا اس لیٹر تے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے مریا کتے لاہور لیٹرین دے اندر میں کہا مرزیو ڈب کے مر جو مرزا کتے مریا بولیا جے نا لٹرین دے اندر تو میں نبی جتھے مردہ ہوتے ہی اینو دفن کرنا چاہیے ہی لیٹرین چاہیے منہ چک پیپ فٹ کرنا چاہیے ہی نو غذا تے چنگی لب دی یہ نبی دا خاص ہے میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھے فوت ہوئے ما بین بیتی و منبری روزتا من ریاض الجنہ آکھیا جنا سبحان اللہ میرے آقا نے زندگی بھی جنت گزاری ہے آج فوتوں کے بھی جنت ستے نے آرام کر رہے ہیں اور قیامت تک اس روزے دے اتے 70,000 فرشتہ بلا ناغا اللہ دیاں رحمتہ لے کے نازل ہو رہا ہے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مولانا ثناء اللہ امرسری دنال انہیں لیٹر لکھیا مر گیا 1 سال 1 مہینہ 11 دن تو بعد مولانا دے تو بعد کنے سال زندہ رہے پتا جے 40 سال
40 سال بلکہ قادیان دے مرزئی کہن لگے مولوی ثناء اللہ امرسری قادیان آ کے قرآن سر تے رکھ کے حلف دے مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مرے ہے، وہ حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے اسی قادیان دے مرزئی سارے مرزائی چھڑ دیاں گے۔ مولا ثناء اللہ امرسری گئے جا کے قرآن سر تے رکھ کے کیا او قادیان دے مرزئیو مرزا جڑا مرنا مبالے دی شکل چ مریا میں حلف دے رہا تسی کیا کہ مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے میں 5 سال زندہ رہاں گا 5 سال۔ ساتھی کہنے لگے مولانا ہے کی کیتا جے انہاں سال کیا تسی 5 سال کہن دے۔ مولانا فرمان لگے اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا نا نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا۔ مرزے دے مبالیاں نو مبالہ کرن واسطے علماء اہل حدیث اگر وہ دینا مناظرہ کیتا ہے 11 دن تک تو بھی اہل حدیث عالم دین نے کیتا ہے، وہ دے چیلنج نو قبول مولانا محمد حسین پٹھالوی نے کیتا ہے۔ 11ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا ہے، مولانا فرمان لگے اور میرا بھی چھوٹا جا چیلنج قبول کر لے۔ وہ کہنے لگا تھوڑا کی ہے جی ساڈے عالم دین نے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے محمد حسین پٹھالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا۔ ذرا غور کیجئے جدو یہ بات کہی توجہ ہے مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے توجہ ہے نا سارے ٹھیک ہے جناب۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ مولانا محمد حسین پٹھالوی کہنے لگے تو مبالغہ کر کے 10 دن زندہ رہ جائے مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ مولانا جدو انی بات کہی نا مولانا محمد حسین پٹھالوی نے تو مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان سے جدو انہوں نے پتہ لگا نا کہ کہنے لگے محمد حسین انہوں ٹائم ہی 10 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا ہی انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا۔ جدو انہوں پتہ لگا بھی مولانا محی الدین نے میرے بارے سے گل کہی کہنے لگا میری پشین کوئی نوٹ کر لو اس مولوی نے گھر اولاد نہیں ہونی۔ انہوں کیا بھی تینوں کیویں پتہ ہے اے میرے فرشتے نے وہی نازل ہوئی ہے فرشتے دا نام کی ہے ٹیچی وہ فرشتے نے دسیا کہ دے کر اولاد نہیں ہو سکتی۔ اجے اللہ نے 10ویں مہینے چ بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا محی الدین نو موت آئی مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت آئی انہاں دی قبر جنت البقیع بنی اور مولانا محمد علی مدنی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سے لوگو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا مرزے نو اور حافظ عبد القادر روپڑی منو کہنے والے یاد آئے رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک مرزئی مربی نام جدو مناظرہ ہویا نا تے کہن لگے میرے پیغمبر دیاں جنیاں پشین گوئیاں نے رب نے ساری سچیاں کر چھڑیاں تے جیڑا تیرا نبی ہے اودی ایک پشین کوئی بھی سچی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا مثلا اودے چ کہہ وی سی تے دوجی کہن لگا یار محمدی بیگم نہ تھوڑے نبی دا بڑا پیار سی عشق سی تو کہن لگا میرا اے نال نکاح ہونا ہے تے نکاح تو دا ہویا کو نہیں۔ وہ مرزئی کہن لگا چلو ایتھے نہیں ہویا آگے ہو جائے گا۔ انہیں کہا محمدی بیگم تے اینو نبی مانتی نہیں سی تے تہاڈا عقیدہ ہے جڑا مرزے نو نبی نہ منے او کافر ہے تے کافراں نے کتے جانا جہنم چ تو محمدی بیگم دا اندے اگلے جہان نکاح ہوئے گا انہیں تے جہنم چ جانا ہے تے پھر مرزا تہاڈا جہنم چ برات لے کے جائے گا تے ویکھ لیا جے ایسا بھی ہوندا ہے لوکی گھر جوائی بھی رکھ لیندے وہ گل دی سمجھ آن رہی تے مرزا کدے گھر جوائی نہ اوتھے رہ پے برات کے لین کے تو جہنم جائے گا تو نہ گھر جوائی رکھ لیا پھر تہاڈا کی بنے گا پھر لبدا پھر ہو گیا اپنا نبی۔ لہذا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام
آخری نبی نے رب نے مور لا دیتی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مرزائیاں دے بارے ڈھل نہ رکھیا کرو، نرم گوشہ نہ رکھیا کرو۔ عیسائی اوڈے وڈے کافر نہیں جڈے مرزائی کافر نے، یہودی ایڈے وڈے کافر نہیں جڈے وڈے مرزائی کافر نے۔ عیسائی خود جھوٹے نے، انہاں دا نبی عیسیٰ سچا ہے۔ مرزائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا جڑا حضرت عزیر ہے وہ سچے نے۔ مرزائی خود بھی جھوٹے نے، نبی بھی کیا جنا کتے اچھی، مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی انہاں دا بھی جھوٹا ہے۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، ترجمہ ہو جائے، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او ختم میں نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا۔ نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ چوتھا پارا نکل آیا ذکر مصطفیٰ دا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے مومنو تھوڑے تے احسان کیتا ہے، اللہ اکھاں دتیاں نہیں، پیر دیتے نہیں، ہاتھ دیتے نہیں، اللہ سنن واسطے دو کان دیتے نہیں، تھوڑے احسانات نے۔ اللہ نعمتاں دا چھٹا ہی پا چھڑیا ہے، فرمایا ان نعمتاں ایک پاسے نعمتاں بولے آجے بولے آجے اکھاں کنیاں دتیاں، جنہ دیا دو نے ہوئی بولے آجے کنیاں نے، ہاں کان کنے نے، ہاتھ کنے نے، پیر کنے نے، سر کنے نے، وے لے آجے سیر اللہ سیر کیوں ایک بنایا ہی کلے کالر والے دے باسی پوچھ دینے۔ اللہ ہر چیز ڈبل لا چھڑیا تے سارے ایک ہی ہے، فرمایا تھوڑا سار ایک ہے، جکان واسطے میرا در بھی ایک ہے۔ ایک سار ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ آنا میرے دوستا، اللہ نے میں نعمتاں دا چھٹا پا چھڑیا ہے۔ آج دنیا دے پھل بھی بڑی وڈی نعمت نے، پر ایک نعمت ایسی ہو کے لیے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور ساری کائنات دیاں نعمتہ ایک پلڑے چ، نعمت مصطفیٰ ایک پلڑے چ، پوری دنیا دیاں نعمتہ مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ ترجمہ ہو جائے، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کہا اتے پیندیاں تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤں دیاں نیشات تیرے واسطے، کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔
پنجواں پارا نکل آیا ذکر مصطفیٰ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ جنہ قرآن تو مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے وہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اچھی کہہ جو آمین۔ کسے گل چرولا پہ جائے انہوں اللہ تے دے رسول دی عدالت چلے ہو جو فیصلہ کر دے مان لو۔ ایک اور مقام ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے دوستا اللہ اپنی ذات دی قسم چوکے کہہ رہے نے سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرے فیصلے نو نہیں منیا، تیری حدیث نو نہیں منیا، تیرے حکم نو نہیں منیا۔ یہ پنجواں پارا ہے آ میں ایک ایک کہتے اگر پورا جمعہ پڑھاواں تے تاوی کاسر ہاں اللہ اللہ اللہ۔ ہن چھواں پارا نکل آیا ذکر مصطفیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میرے محبوبہ آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ جدوں آیت نازل ہوندی ہے میدان عرفات ہے 9 ذوالحج 10 ہجری ہے جمعہ دا دن ہے میرے آقا اونٹنی تے بیٹھے نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے میرے نبی نے اپنے سر آسمان دی طرف اپنی انگل اٹھایا ہے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ گواہ بن جاؤ اللہ جی گواہ بن جاؤ۔ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ کس چیز دی گواہی ہے اللہ جی میں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اوی دین نہ تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ گھاٹا نہیں کیتا او قلعے کالر دے واسیو جدے سینے تے پورا دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت تے رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے۔ یہ جدروں مرضی دین چ شامل کر کے آندا ہے بدعت حسنہ ہے یہ چنگا نے ٹھپا رکھے ہے۔ حضرت امام مالک کی فرماندے نے جنہیں اسلام سے بدعت نو ایجاد کیتا کیا بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر اس بدعتی دا کیتا ہے قد خان محمدن محمد نے معاذ اللہ ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا دیسی کرن لے نالے دین کسے مولوی دی بات دا نا نہیں مجھ دا دودھ چونا ہے وہ دے اندر نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پا خالص بولو نہیں یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ تے پھر میں کیوں نہ پڑھ دیا شعر حضرت اپنے استاد محترم پروفیسر حاجی اکرم نسیم ججا صاحب حفظہ اللہ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کرز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھاں پوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اللہ پاک دیتا ہے سنو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنج کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لے لا الہ الا اللہ پھر غیرہ والجان دی لوڑ کی ہے جنہیں آپ مانگتوں نہ کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں جو دے دارے اندر کنڈے گھران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی تارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے
سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن قلعے کالر والے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بھار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر واریاں کولو لوہان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے بول دے نہیں سونا لباس سلوار قمیص ساڈا میں پینٹا بوشا پان دی عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے نسیم نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے اللہ الیوم اکملت لکم دینکم 7واں پارا آ گیا ہے تے ذکر مصطفیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ویکھ کے پھر سوئی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملکن سونیا کہہ دیو میں آندہ ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے میں مختار کل دی نفی ہو گئی ولا عالم الغیب میں بھی نہیں کہندہ کہ میں علم غیب جاننا وہاں فرمایا ولا اقول لکم انی ملک لوگوں میں بھی نہیں کہندہ میں نوریاں تنہ گلہ دی نفی ہو گئی تے مسلک وابیاں دا سچا ہو گیا پارا 8واں نکل آیا ذکر مصطفیٰ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کہو سبحان میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو میری نماز میری قربانی میری زندگی تے میری موت کہنا ہی نہیں نبی دی توہین ہے میں کیا تبیان القرآن مولوی غلام رسول سیدی دی اٹھا کنز الایمان مولوی احمد رضا خان دا اٹھا اگے آنا ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی اٹھا جا کے بریلوی علماء دیاں کتاباں اٹھا لے انہوں نے لکھے مماتی دا معنی موت ہے پارا 9واں نکل آیا ذکر مصطفیٰ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون میرے آقا امی نے تے آؤندیاں تمہ تورات انجیل چ پہلے پہ گئیاں نے میں ایک بخاری دی حدیث لگا پڑھن ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہو ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم الموصوف فی التورات ببعض صفاته فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئہ ولکن یعفو ویصفح ایک گلاں ساریاں تورات چاہیاں نے حدیث بخاری دی ہے آقا دے اوندیاں تو ماں کتھے پئیاں نے تورات چ کتھے پئیاں نے انجیل چ آپ امی آئے زبور دے اندر آپ امی آئے امی کنوں کہندے ہو جڑا ان پڑھ ہوئے لیکن امی دی نسبت نبی والو ہے یہ تھے نہیں کہنا ان پڑھ نبی بلکہ امی انہوں آندے میں جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے امی مائیکل ہارٹ ایک گزریا ہے عیسائی مصنف ہے انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان انہیں ٹائٹل دے اوتے نام لکھدا ہے میرے نبی دا پوچھنا نے پوچھا یار تو دنیا دا سب تو بڑا انسان محمد رسول اللہ آندا ہے ہاں
وجہ بھائی آندا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتے 5 استاد کیتے 10 کیتے 12 دنیا چ کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں انما انا بعثت معلما اینو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا ہے آقا فرماندے نے میں پوری دنیا دا استاد بنا کے بھیجیا گیا ہاں اللہ اکبر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیات ہی امیاں چوائے ان پڑھا چوائے کیڑے ویلے شیخ القرآن یاد آئے آندے نے مکے چن چڑے جد لو ہوئی ترجمہ ہو جائے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راو پلیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو سادے سترے نصیب جگہ نے آیا اگلی آیت سن لو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا سونیا تینو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجے سونیا ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہوئے گا رحمت للعالمین تو ہوئے گا عبادت میری ہوئے گی امامت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے سونیا حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی حوض میرا ہوئے گا ساکی تسی ہوگے عابد تو ہوئے گا معبود میں ہوواں گا ساجد تو ہوئے گا مسجود میں ہوواں گا قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا آسمان میرا ہوئے گا سیرگاہ تیری ہوئے گی ابو بکر میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عائشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی سونیا بلال میرا ہوئے گا بانگا تیرا ہوئے گا اللہ کلی شیء قدیر میں ہوواں گا سراج منیر تسی ہوگے سبحان ربی العظیم میں ہوواں گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی ہوگے غفور الرحیم میں ہوواں گا رؤوف الرحیم تسی ہوگے سر تیرا ہوئے گا در میرا ہوئے گا سونیا دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی صحابی تیرے ہونگے ولی میرے ہونگے سونیا فیصلہ تیرا ہوئے گا مرضی میں رب ذوالجلال دی ہوئے گی جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 10ویں پارہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ جنہیں باطل دیانا انہیں نے سونیا تیرا دین انہاں تے غالب آکے رہے گا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ 10ویں پارے چ بھی ذکر کیتا ہے آقا دا بول دے نہیں تے نال میرے صدیق دا ثانی اثنین تو مراد کی ہے ابو بکر کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں کہنا ہونا نبی دی زندگی دا کوئی ایسا لمحہ بخاؤ آقا کرو بار ہون تے ابو بکر نال نہ ہوئے جاؤ تے رب نے فوت ہون تو بعد بھی کٹھے کر چھڑے نے جنہ جوڑیاں نو رب جوڑے انہوں کو توڑ سکتا ہے یہ آندہ نبی نو دی کشتی جڑے بہ گئے ہو جنتی نے میں کہا نبی نو دی کشتی جڑے بہ گئے ہو جنتی جڑے نبی دے روضہ ہی سوں گئے وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جو
ایک منو آندا جی نبی دے بستر تے علی ستا ہے، میں بالکل ستا ہے۔ اے جی علی پاک ہے، میں کیوں؟ اے جی نبی دے بستر تے ستا ہے، میں کہا بستر تے علی سو جائے نام بھی سو میں تاں بھی پاک مننا، میں تے باوجود ہو کے علی دا نام لے رہے ہیں۔ نبی دے بستر تے ستا ہے، بستر کیوں پاک ہے؟ اتنے نبی ستا ہے، جس بستر تے علی سو جائے علی پاک نبی دے بستر تے میں کہا جی دی گوچ بستر والا خود سو جائے، وہ بولو تے صحیح کی ہویا۔ محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں، ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں درفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ابو بکر ہون گے، اللہ کہیں گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو، کیوں؟ ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہیندا ہاں۔